اب یہ ہو گیا کہ ریاست قائم کیسے کی جاتی ہے، ریاست قائم کرنے کا شریعت کی لحاظ سے کیا طریقہ ہے۔ تو جو منقول طریقے ہیں وہ چار ہیں، چار طریقے منقول ہیں، لیکن کوئی پانچواں طریقہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ یہ ایک انتظامی چیز ہے تو پانچواں طریقہ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ شریعت کے اصول سے متصادم نہ ہو، کیونکہ ریاست کا مقصد لوگوں کی جان، مال، عزت، عقل اور نسل کی تحفظ ہے، یہی ہوا نا اس کا۔ تو اس کے تحفظ کے لیے اگر کوئی ایسی شکل نکلتی ہو جو پانچویں شکل ہو بظاہر لیکن حقیقت اس کے اندر موجود ہو تو اس کی گنجائش ہوگی۔ سب سے پہلی ریاست ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، انصار جو وہاں آئے تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے، تو جتنے بھی لوگ اسلام لاتے تھے وہ بیعت خلافت بھی کرتے تھے، آپ کو امیر اور امام بھی مانتے تھے، نبی بھی مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام خلیفہ مقرر کیا گیا، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، اور جب تک خلیفہ طے نہیں ہو گیا تب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے لیے ریاست کا انتظام، ان کے لیے سلطنت کا انتظام کرنا اور حکمران کا انتظام کرنا کتنا ضروری ہے۔ اہل حل و عقد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ خلیفہ بعد میں آنے والے کے لیے وصیت کر جائے، وصیت کر دے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، تو وہ خلیفہ نامزد ہو جائے گا، خلیفہ بنے گا نہیں، خلیفہ نامزد ہو جائے گا، خلیفہ بنے گا بیعت سے۔ جب لوگ اس کی عمارت کو قبول کر لیں گے، بیعت کر لیں گے، زبانی یا لکھ کر یا عرفی طور پہ، جو بھی یہ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے لیے، آپ کے لیے وصیت کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر بعد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تیسرا یہ کہ شورا بنا دی جائے، شورا کی اکثریت وہ منتخب کرے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 حضرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حضرات مقرر فرمائے اور ان کے اوپر اپنے بیٹے کو نگران مقرر کیا، لیکن بیٹے کا ووٹ نہیں رکھا۔ بیٹا صرف نگران ہوگا، اس عمل کی نگرانی کرے گا، لیکن اس کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہوگا، تو ووٹ صرف 6 لوگ ڈال سکیں گے، اس میں جو اکثریت جس پہ ہوگی تو اکثریت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوئی۔ چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اہل حل و عقد کی بیعت بھی نہیں ہے، وصیت بھی نہیں ہے، شورا بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی آدمی قابض ہو جائے حکومت کے، اس پہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں حالات کے اشتباہ کی وجہ سے اجتہاد کی گنجائش ہو، اور ایک یہ کہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ تو دونوں کا حکم ایک ہے، وہ یہ کہ ایسے امام اور ایسے حکمران کی اطاعت بھی واجب ہوگی۔ جب اس کے پاس قوت نافذہ آ گئی، اس کا تسلط ہو گیا، تو اس کے خلاف بھی بغاوت کرنے کا وہی حکم ہوگا جیسا کہ قانونی اور شرعی طریقے سے کوئی حکم ہے۔ میں اس میں بتا دوں کہ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جو اختلاف ہوا، مشاجرات ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، کافی لوگ دونوں طرف سے شہید ہوئے، اس میں ایک بڑی تعداد ہے، 10,000 سے زیادہ لوگ، اس میں بڑی تعداد ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، اور دونوں طرف بڑی سطح کے لوگ تھے۔ تو یہ ایک اجتہادی معاملہ تھا، اور اجتہادی معاملے میں جو اکثر ہمارے سلف صالحین ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ اصول پڑھا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام عدول ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ تو اس اساس اور بنیاد کو ہم پکڑ کے رکھیں گے۔ اس کے خلاف کوئی روایت آ جائے، کوئی تاریخی رپورٹ آ جائے، تاریخی روایات ہوں، کوئی خبریں ہوں، تو اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ یاد رکھیں کہ وہ تاریخی روایات چاہے وہ مشاجرات سے متعلق ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہوں، یا کسی اور صحابی سے متعلق ہوں، تو صحابہ کرام کی عدالت پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس پہ سوال آپ کر نہیں سکتے۔ اس پہ سوال کریں گے کہ یہ روایت کیسی ہے، تاریخی روایت ہے، کس نے بات کی ہے، اور جس نے روایت کی ہے وہ کیسا آدمی تھا، پھر اس کو یہ واقعتاً ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جتنی بھی جرح و تعدیل کی جو رخ ہے وہ سارا کس طرف ہوگا؟ اس تاریخی روایت کی طرف ہوگا جو صحابہ کرام کی عدالت کو مجروح کر رہی ہے۔ اس پہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عدالت پہ اجماع ہے اس کے اوپر کہ صحابہ کرام ابتداءً ان سے غلطی ہو سکتی ہے،
امتحان ان سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی اس معاملے میں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں وہ دستبردار ہو گئے اور اپنا پورا حق انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو نتیجتاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متفق علیہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے متفق علیہ۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں جمہوریت، یہ کیا بلا ہے؟ تو جن ہمارے اکابر نے پاکستان بننے کے بعد قرارداد مقاصد طے کی 1951 میں، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب، مفتی محمد حسن امرتسری صاحب، اس انداز کے اور بھی بہت سارے حضرات تھے، اور پانچوں مکاتب فکر کے علماء نے مل کر قرارداد مقاصد کو لکھا۔ وہ اب ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ کبھی آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں قرارداد مقاصد کو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابر کی ذہن کی رسائی کتنی بڑی تھی۔ سمجھے کہ ایک تو ہوتا ہے نا دریا کو کوزے میں بند کرنا، اور ایک ہے دریا کو بلبلے میں بند کرنا۔ سمندر کو انہوں نے بلبلے میں بند کر دیا۔ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اتنے زبردست الفاظ ہیں، قانونی الفاظ ہیں، بین الاقوامی سطح کے وہ الفاظ ہیں، اس کو قانون کا ایک حصہ بنایا جائے۔ اس میں اقلیتوں کے مسائل ہیں، اس میں آپس کے اختلافات کے مسائل کو کیسے مینیج کیا ہے، اور دنیا کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں، جتنا ہمارا کاروبار اور معیشت، جو حقوق ہیں، وہ سب کو ایسا انہوں نے اس میں شامل کیا ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے حضرات نے کتنے اس کے ساتھ لکھا۔ اور آج کل آپ لوگ اتنی خبریں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کی میں تحریریں دیکھتا ہوں فیس بک پہ، کمنٹس دیکھتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ ایسا لگتا ہے اس میں نہ ادب ہے، نہ اس میں تحقیق ہے، نہ اس میں سنجیدگی ہے۔ بہت جہالت کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں ان کی آپ تحریریں اٹھا کر دیکھیں، قرارداد مقاصد کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو قرارداد مقاصد اس وقت ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ تو 1973 میں جن اکابر نے پاکستان کا آئین بنوایا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کتنا بڑا ہم پہ احسان کیا ہے، کتنا بڑا کام وہ کر کے چلے گئے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ میں ان کے سرخیل تھے، بڑے تھے، اور بھی حضرات تھے علماء کرام۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن ہمارے اکابر نے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یا 73 کے آئین کا مسئلہ ہو، یا اس کے بعد جہاں جہاں بھی کسی نے کاوشیں کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے ہمارے آئین میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور بندوں کو جو اختیارات حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نیابت میں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو ہم استعمال کریں گے۔ تو ابھی پچھلے دنوں جب آرمی چیف نے علماء اکرام کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا کہ قرارداد مقاصد جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کا عربی میں اگر ترجمہ کریں تو وہ ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ تو زبردست ترجمہ ہے اس کا۔ اس کے بعد آرٹیکل 2 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک یاد رکھیں، جب ہم کوئی چیزیں بناتے ہیں تو ہم اپنے مکتبہ فکر کا نام لکھتے ہیں، تو ہمارے آئین میں دیوبندی بریلوی کا نام نہیں ہے، وہاں کیا لفظ ہے؟ قرآن و سنت۔ تو اگر قرآن و سنت کا آپ لفظ استعمال کریں یہ زیادہ بہتر ہے، اس کی تطبیق جہاں چاہیں کرتے رہیں۔